شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ بزرگان محترم، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور اسی مناسبت سے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث عرض کی تھی، جس میں آتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا شعبان کی آخری تاریخ، اس کے دوسرے دن رمضان آنے والا تھا، اور اس خطبے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی۔ انہی میں سے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ رمضان مبارک شہر المواسات ہے، وہو شہر المواسات یزاد فیہ رزق المومن۔ رمضان مبارک کا مہینہ مواسات یعنی ہمدردی کا، غمخواری کا، ایک دوسرے سے تعاون کا، ایک دوسرے کو مدد پہنچانے کا مہینہ ہے۔ مواسات کے معنی آتے ہیں ہمدردی اور غمخواری، اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا یزاد فیہ رزق المومن، اس کے اندر مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث لمبی ہے، اس کا ایک جز وہ ہے جو اس وقت میں نے آپ کو سنایا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے بتایا تھا کہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو نیکیوں کے کمانے کے لیے ہے، اور اس کے اندر تقوی و طہارت اپنے اندر پیدا کرانا مقصود ہے۔ یہ دوسری بات ہے جو اس حدیث کے اندر بیان کی گئی کہ یہ مہینہ غمخواری کا اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ ہمدردی اور غمخواری کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کا تعاون کرے، اپنے آس پاس رہنے والے غریبوں کی امداد اور مدد کرے، کسی کو کھانا کھلا دے، کسی کو کپڑا پہنا دے، کسی کی دارو دوا کا انتظام کر دے، روزہ افطار کا انتظام کر دے۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں کہ غمخواری کی جائے اور ہمدردی کی جائے۔
معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ضرورت مند، حاجت مند اور بیوہ یتیم قسم کے ہوا کرتے ہیں، ان کی طرف نظر کرنا اور ان کے حالات کا جائزہ لینا، ایسے لوگوں کی امداد اور مدد اور نصرت کرنا، یہ بہت ہی اہم ترین فریضہ ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ایک کام ہمیں یہ بھی کرنا ہے کہ آس پاس کے لوگوں کا جائزہ لیں، غریبوں کو دیکھیں، بیواؤں کو دیکھیں اور مختلف قسم کے ضرورت مند اور حاجت مند لوگوں کو دیکھیں اور ان کی امداد اور مدد اور نصرت کی سبیلیں پیدا کریں۔ اس کو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمدردی و غمخواری کا مہینہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر زیادہ صدقہ و خیرات کرتے تھے جیسے کہ تیز تیز ہوائیں چل رہی ہو، جیسے ہوا چلتی ہے، زوردار ہوا چلتی ہے، سارے لوگوں تک پہنچتی ہے، سب کو سکون پہنچاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ رمضان مبارک میں اس قدر کھل جایا کرتا تھا جیسے کہ تیز تیز ہوائیں چل رہی ہو۔ یہ آپ کا معمول تھا رمضان مبارک میں۔ ویسے بھی عام حالات کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام صدقات و خیرات کا اور ہمدردی و غمخواری کا بڑا اہتمام کرتے تھے، لیکن رمضان آ جاتا تو ایک خاص عجیب دھن سی آپ کو لگ جاتی تھی اور زیادہ سے زیادہ خیرات اور صدقات کے لیے آپ آگے بڑھتے رہتے تھے۔ اسی طرح صحابہ کا حال بھی تھا کہ اپنے آپ کو کبھی بھوکا رکھ لیتے اور فقر میں فاقے میں مبتلا رہنے کے باوجود لوگوں کی امداد اور نصرت کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں کوئی فقیر ان کے ہاں آیا اور ان کے گھر میں اس وقت صرف گوشت کا ایک ٹکڑا تھا۔ مانگنے والے نے مانگا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنی خادمہ سے فرمایا کہ گوشت کا ٹکڑا لے جا کر غریب کو دے دو۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ان کے پاس 2 روٹیاں تھیں، انہوں نے کہا یہ 2 روٹیاں اٹھا کر فقیر کو دے دو، لیکن اس بیچاری خادمہ کو یہ خیال آیا کہ اب تو روزہ ہے، شام میں افطار کی نوبت آئے گی، گھر کے اندر 2 ہی روٹیاں یا جو کچھ موجود ہے یہی سب کچھ یہاں کا خزانہ ہے، اگر یہ سب کچھ فقیر کو دے دیا جائے تو حضرت عائشہ کیا افطار فرمائیں؟ تو انہوں نے اس میں سے تھوڑا سا بچا لیا، بچا کر باقی دے دیا۔ خیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خیال نہیں ہوا کہ اس عورت نے بچا لیا ہے، یہاں تک کہ شام ہوئی تو دیکھا کہ کچھ حضرت عائشہ کے پاس ہدیہ آ گیا ہے لیکن کچھ کم معلوم ہو رہا ہے۔ خادمہ سے پوچھا کہ تم نے فقیر کو کیا دیا تھا؟ کہا حضرت 2 روٹیاں تھی، ایک دے دیا، ایک بچا لیا۔ کہا تم نے ہمارے ہدیے میں کمی کر ڈالی، اگر تم سب دے دیتی تو اللہ ہمیں دوسرے طریقے سے انتظام فرما دیتا۔ تو بتانا یہ ہے کہ ان حضرات کا معمول یہ تھا کہ اپنے ہاں فقر ہو، فاقہ ہو، تنگی ہو، پریشانی ہو، اس وقت بھی لوگوں کی امداد اور نصرت اور مدد کیا کرتے تھے، غمخواری میں، ہمدردی میں آگے بڑھا کرتے تھے۔ متعدد سلف صالحین کا معمول تھا رمضان مبارک میں خاص طور پر غریبوں کی امداد اور روزے داروں کو افطار کرانا یا سحری کھلانا۔ آپ نے نام سنا ہوگا امام زہری کا، تابعین میں سے ہیں، بہت بڑے محدث اور فقیہ گزرے ہیں۔ ان کے معمولات کے اندر لکھا ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو ان کے صرف 2 کام ہوا کرتے تھے۔ ایک کام تھا قرآن پاک کو کثرت کے ساتھ پڑھنا اور دوسرا کام ہوتا تھا غریبوں
یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، ان کی مدد کے لیے اپنا ہاتھ کھلا رکھنا، جتنا ہو سکتا ہے غریبوں کی امداد کرتے چلے جائیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، جن کا نام حضرت سلیمان بن حماد ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، اور امام ابو حنیفہ کے سب سے بڑے استاد یہی ہیں جن سے امام ابو حنیفہ نے بہت فیض پایا، اور امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کا دار و مدار حضرت سلیمان بن حماد کی فقہ پر ہے۔ تو بہرحال بہت بڑے آدمی تھے، فقیہ تھے۔ کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ رمضان مبارک کا مہینہ آتا تھا تو ان کا معمول تھا کہ ان کے دسترخوان پر روزانہ 500 افراد کھانا کھایا کرتے تھے۔ اندازہ کیجئے 500 آدمی کو روزانہ کھانا کھلانا کوئی معمولی بات ہے، لیکن ان کا معمول تھا۔ اسی طرح بہت سارے سلف صالحین سے ثابت ہے کہ یہ حضرات رمضان مبارک کے اندر ہمدردی و غمخواری کے لیے آگے بڑھا کرتے تھے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے ایک بات یہ بھی فرمائی، یزاد فیہ رزق المومن، اس کے اندر مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ فرمائی هو شہر المواسات، اور دوسری بات یہ فرمائی یزاد فیہ رزق المومن۔ دونوں کے تعلق پر غور کیجیے۔ پہلے تو فرمایا کہ ہمدردی کا، غمخواری کا، لوگوں سے تعاون کا، لوگوں کو مدد پہنچانے کا مہینہ ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ اس کے اندر مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس میں اللہ کے نبی نے بتایا کہ اگر رمضان مبارک میں تم غریبوں کی امداد کرو گے تو یہ نہ سمجھو کہ تمہارا کھانا گھٹ جائے گا، بلکہ تمہارے کھانے میں اضافہ ہو۔ یہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ مومن کے رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور یہ اتنی کھلی ہوئی بات ہے، ہر آدمی اس کو محسوس کرتا ہے۔ سال بھر اتنا کھانا نہیں کھاتا آدمی، سال بھر وہ نعمتیں نہیں کھاتا، سال بھر ایسی ڈشیں اس کے سامنے نہیں آتی، لیکن رمضان مبارک کا مہینہ آیا تو اللہ اتنا کھول دیتے ہیں، اتنا کھول دیتے ہیں، جو سال بھر نہ کھایا تھا وہ رمضان میں کھانے لگتا ہے۔ اضافہ ہو جاتا ہے، مقدار میں اضافہ، اور مقدار کے ساتھ کھانے کے انواع و اقسام میں اضافہ۔ یہ کھلا ہوا ہے، مشاہدہ ہے، ہر آدمی اس کو محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا یزاد فیہ رزق المومن، اس کے اندر مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جب مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے تو مومن کو بھی چاہیے وہ غریبوں کی امداد اور مدد اور نصرت کے لیے بھی اپنا ہاتھ زیادہ سے زیادہ کھلا رکھے۔ ایک طرف سے لینا ہو تو ایک طرف سے دینا بھی ہو، اور جو دیا جائے اللہ اس میں مزید اضافہ کرتے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، عائشہ تو گن گن کے نہ دیا کر، اگر تو گن گن کر دے گی یعنی حساب کتاب کر کے دیتی رہے گی، ہاتھ کھلا نہ رکھے گی، اللہ بھی تجھے گن گن کے دیا کرے گا، اور اگر خوب دل کھول کر دے دیا کرے گی اللہ بھی خوب تجھ کو نواز دے گا۔ تو اس طرح آدمی کا دل بھی کھلا ہو، ہاتھ کھلا ہو، اور ان سب لوگوں کو دینے کی کوشش ہوتی رہے۔ اور عام طور پر رمضان مبارک کے اندر زکوٰۃ دینے کا بھی ایک سلسلہ رہتا ہے، اگرچہ مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا کوئی تعلق رمضان سے نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا تعلق ہے آدمی کے مال سے جب 1 سال پورا ہو جائے۔ ایک آدمی کو مال ملا، مثال کے طور پر اس کو مال ملا محرم کے مہینے میں، اور وہ صاحب نصاب بن گیا، یعنی اس کے پاس اتنا مال آ گیا جو 80 پر 7 گرام کے برابر ہے سونا۔ 80 پر 7 گرام سونا ہو یا 632 گرام چاندی ہو، 80 پر 7 گرام
سونا ہو یا 632 گرام چاندی ہو یا اس کے برابر مال و پیسہ ہو تو اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. لیکن کب فرض ہوتی ہے؟ جب 1 سال گزرے گا. مال ملا ایک آدمی کو محرم کے مہینے میں، فرض کرو محرم کی 10ویں تاریخ کو وہ مالدار ہوا. اب اسے پھر سال 1 گزرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنی ہے. لہذا اگلے سال جب محرم کے مہینے کی 10ویں تاریخ آئے گی تو وہ زکوٰۃ اپنے نکالے گا. کسی نے مال کمایا، فرض کیجئے کہ وہ مالدار ہوا ربیع الاول کے مہینے میں، تو ربیع الاول پہ اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی. تو کسی آدمی کو مال ملا ہوگا شعبان میں، کسی نے مال کمایا ہوگا محرم میں، کسی کو جو ہے نصاب کے برابر مال ملا ہوگا ربیع الاول میں، کسی کو ربیع الثانی میں، کسی کو جمادی الاولیٰ میں، کسی کو رجب کے مہینے میں، تو وہاں سے اس کی تاریخ بنتی ہے زکوٰۃ کی. یہ ہے اصل مسئلہ. لیکن اب عمومی رواج یہ ہو گیا ہے کہ لوگ رمضان مبارک کے اندر زکوٰۃ نکالتے ہیں. چلیے کوئی مذائقے کی بات نہیں کہ اگر آدمی جو ہے رمضان ہی کو اپنا مہینہ قرار دے لے کہ میں اب ہر سال رمضان میں نکالا کروں گا تو ٹھیک ہے، نکال سکتا ہے. تو بہرحال اس مہینے کے اندر زکوٰۃ نکالی جاتی ہے. زکوٰۃ بھی دراصل اسی لیے ہے بھائیو کہ یتیموں کی خبرگیری ہو اور لوگوں سے ہمدردی و غمخواری ہو، ان کا لحاظ اور ان کو نوازنے کی کوشش ہو. اسی کے لیے اللہ نے ہمارے اوپر زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے. اسلام بڑا پاکیزہ، ہمدردانہ، غمخوارانہ اور عقل مندانہ نہایت ہی مہذب قسم کا مسلک ہے، مذہب ہے. اس کے اندر عبادات بھی ہیں، جیسے کہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں اور مختلف عبادات. اس کے ساتھ اللہ نے یہ بھی ہمارے اوپر ضروری قرار دیا ہے کہ تم جہاں نماز پڑھو وہیں پر یہ بھی کرو کہ غریبوں کی امداد کے لیے اپنا ہاتھ کھولو اور دل کھولو. زکوٰۃ کی شکل میں بھی، زکوٰۃ کے علاوہ دوسری شکلوں کے اندر، زکوٰۃ ہی نہیں زکوٰۃ کے علاوہ بھی نکالنا چاہیے. زکوٰۃ تو فرض ہے، اگر نہیں نکالے گا تو گنہگار ہو جائے گا. اور اگر زکوٰۃ کے علاوہ دیگر مدات سے بھی نکالے، ایک آدمی پر زکوٰۃ فرض ہوئی مال میں 1 لاکھ روپے، اس نے 1 لاکھ روپے دے دیے لیکن 1 لاکھ روپے مزید نکالا اور غریبوں کو دیا. یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، آدمی کے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے. جیسے ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کو کھلانا پلانا، ان کی خبرگیری کرنا، بھائیوں کی امداد اور مدد اور نصرت کرنا اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یہ اس کے علاوہ اور بھی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. یہ جو شکلیں ہیں ظاہر بات ہے کہ یہ زکوٰۃ کے علاوہ کیا جاتا ہے. مثلا ایک آدمی باپ کو دے، باپ کو تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، بھائی کو تو دے سکتے ہیں زکوٰۃ، لیکن باپ کو زکوٰۃ نہیں، ماں کو زکوٰۃ نہیں. اسی طریقے پر اپنے بچوں کو زکوٰۃ نہیں، اور اوپر والے جتنے ہوں دادا دادی نانا نانی ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں. لیکن یہاں بھی تو مال خرچ کرنا ہے. یہ جو مال خرچ کیا جائے گا یہ زکوٰۃ کے علاوہ سے خرچ کیا جائے گا. اسی طرح ایک آدمی اپنے رشتہ داروں کو، قبیلے والوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو زکوٰۃ کے علاوہ بھی نکال کر دیتا رہے، یہ بہت اچھی بات ہے. تو بہرحال زکوٰۃ کے انداز پر کوئی نکالے مال یا زکوٰۃ کے علاوہ بھی نکالے، یہ سب شکلیں ہیں جو ہمدردی و غمخواری کی. جہاں تک مسئلہ ہے زکوٰۃ کا، اس کو تو اللہ نے فرض قرار دے دیا اور نہ دینے والوں پر سخت وعید بیان فرمائی گئی. ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ جو لوگ مال جمع کرتے ہیں، سونا چاندی خزانہ بنا بنا کر رکھتے ہیں لیکن اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے،
ان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، ایسے لوگوں کو آپ دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے، ان کو بڑا دردناک عذاب ہو۔ یہ عذاب کب ہوگا؟ کبھی تو دنیا میں بھی ہو جاتا ہے، اور دنیا میں اگر نہ ہوا تو آخرت میں تو بہرحال ہوگا۔ دنیا میں کیا عذاب؟ آدمی مال جمع کر کے رکھتا ہے، اللہ کے نام سے نہیں دیتا، اللہ کے نام پر زکات نہیں نکالتا، تو ایسے لوگوں کو اللہ کبھی دنیا ہی میں یہ چکھا دیتے ہیں کہ اس کا سارا مال ختم ہو جاتا ہے، کبھی کسی شکل میں کبھی کسی اور شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور جو آدمی زکات نکالتا ہے اللہ اس کے مال کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کا تحفظ کر لو زکات ادا کر کے۔ معلوم ہوا زکات ادا کی جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے مال کے تحفظ کا سامان پیدا کر دیا جاتا ہے، فرشتے اس کے مال کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ اس کے لیے ایسی شکلیں بنا دیتے ہیں کوئی آدمی اس کے مال کو ضائع نہ ہو دیتے۔ اور اگر زکات نہیں دیتا، مال جمع کرتا ہے کسی اور طریقے سے اللہ اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ کبھی ریٹ پڑ گیا، کیا ہوگا؟ اللہ بولتے ہیں تو دیتا نہیں، لیکن دنیا والے آ کر ریٹ ڈال کر لے کر جاتے ہیں، کبھی جھوٹا الزام لگا کر بھی لے کر چلے جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، دنیا میں دیکھا جاتا ہے۔ کبھی چور آتے ہیں، ڈاکو آتے ہیں، اٹھا کے لے جاتے ہیں، یا اور کسی شکل سے اللہ مال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ دنیاوی عذاب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو زکات ادا نہیں کرتے۔ اور اگر کوئی دنیا میں عذاب نہ بھی آیا تو آخرت کے اندر تو عذاب ہے، جس کا ذکر اس آیت میں اللہ نے کیا ہے کہ یہ عذاب اس دن ہوگا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جس دن کے ان کے مالوں کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ جو لوگ زمانہ بھر جمع کر کے رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میں رکھ کے جا رہا ہوں بہت کام آئے گا، کیا کام آئے گا؟ اللہ بتا رہے کام یہ آئے گا، وہ جمع شدہ مال قیامت کے دن دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر اسی مال سے اس آدمی کو داغ دیا جائے گا۔ داغ دیا جائے گا پیشانی پر، بازوؤں پر اور اس کی پشت پر۔ سامنے اس لیے دیا جائے گا پیشانی پر کہ غریب آتا تھا تو وہ ناک بھاؤں چڑھایا کرتا تھا، اپنی پیشانی پر بل ڈال لیا کرتا تھا، اسے سب سے پہلے تو اس کی پیشانی کو داغ دیا جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کبھی آدمی مڑ جاتا ہے، غریبوں کو دیکھ کر مڑ کے چلا جاتا ہے، جب مڑتا ہے تو یہ بازو ہوتے ہیں، بازوؤں پر داغ دیا جائے گا، اور جب مڑ کر واپس جاتا ہے تو پیٹھ نظر آتی ہے، لہذا پیٹھ کے اوپر داغ دیا جائے گا۔ اللہ نے اس کو کہا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ اس مال سے داغ دیا جائے گا اس کی پیشانی پر اور اس کے بازوؤں پر اور اس کی پشت پر، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ ہے وہ مال جس کو جمع کر کے تم رکھے تھے، اب اس کا عذاب چکھو کیا ہے۔ معلوم ہوا زکات دینا چاہیے، اور حساب نکال کر زکات دیجیے۔ حساب نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ علل ٹپ نہ نکالے۔ بعض لوگوں کے پاس کروڑ روپے کا مال ہے لیکن وہ تھوڑی بہت زکات دے دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے زکات ادا کر دی۔ نہیں، اسے حساب لگانا چاہیے، مجھے اللہ نے کتنا مال دیا ہے، کہاں کہاں میں نے مال کو رکھا ہے، دکان میں کتنا ہے، گھر میں کتنا ہے، بینک میں کتنا ہے، جیب میں کتنا ہے، میں نے قرض کسی کو دیا ہے تو وہ کتنا ہے۔ ان ساری چیزوں کا حساب لگانا پڑتا ہے۔
اگر ہم نے کسی آدمی کو قرض دیا ہے تو اس قرض کی بھی زکات نکالنا واجب ہے. بہت سے سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرض دیا ہے اس کے اوپر زکات نہیں، اس کی بھی زکات آئے گی. مثلا ایک آدمی کو 1 لاکھ روپے قرض دیا ہوا ہے، ابھی وہ واپس نہیں کیا، آپ کے زکات کا مہینہ آ گیا تو اس کو بھی آپ اپنے دیگر اموال کے اندر حساب میں لے کر اس کی بھی زکات نکالیں. بینک میں رکھا ہو اس کی بھی زکات نکالی جائے گی. لاکر میں کوئی مال، سونا چاندی ہیرے جواہرات رکھے ہو، لاکر کے مال پر بھی زکات آتی ہے. 2-4 سال پہلے ہمارے سامنے کسی نے مسئلہ لایا تھا کہ لاکر میں جو مال رکھا ہوتا ہے سونا چاندی، اس کے اوپر زکات نہیں. ہم نے کہا کہ بھئی اب معلوم نہیں کہاں سے نکالا. مال جب موجود ہے تو بینک میں رکھو یا اپنے ہاتھ میں رکھو، ٹریجری میں رکھو یا دکان میں رکھو یا مکان میں رکھو یا کہیں بھی رکھو. جب اللہ نے تم کو مال دیا ہے تو اس کے اوپر زکات آئے. جہاں جہاں بھی ہمارا مال موجود ہو، بینک میں رکھا ہو وہ ہمارا مال، کسی کو ہم نے دے رکھا ہو امانت کہ بھائی میں بعد میں لے لوں گا، یہ ذرا رکھ لیجئے گا، یہ 5 لاکھ روپے ہیں آپ کے پاس میں رہے، اس کے اوپر بھی زکات. آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، وہ آدمی اپنے لیے ضرورت لیا لیکن مال تو آپ کا ہے، جو آج نہیں تو کل آپ کے پاس آ کے رہے گا، لہذا وہ بھی آپ کا مال ہے، اس کے اوپر بھی زکات دینا فرض ہے. اسی طریقے پر کہیں بھی کسی بھی شکل میں ہمارا مال موجود ہو جو ہمیں ملنے والا ہے تو اس کے اوپر زکات فرض ہوتی ہے. اس لیے جب کیلکولیٹ کیا جائے، حساب لگایا جائے تو ان سب کو جوڑا جائے کہاں کہاں میرا مال موجود ہے، اور جو خرچ ہوتا ہے اس کو نکال دیں. جو خرچ ہو گیا سال بھر کے اندر آپ نے خرچ کر لیا اپنے لیے، بیوی بچوں کے لیے، کسی اور کے لیے، وہ سب آپ کو معاف کر دیا گیا. وہ سب نکال کر ان کے بعد جو بچے گا اس کی زکات آپ کو نکالنا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہر مال پہ زکات ہے. اس کا مسئلہ یہ ہے جو مال بڑھنے والا ہے اللہ نے صرف اس کے اوپر زکات رکھی ہے. اس کو کہتے ہیں عربی میں مال نامی. نامی کے معنی بڑھنے والا. بڑھنے والا مال کیا ہوتا ہے؟ بڑھنے والا مال ایک تو ہوتا ہے روپیہ، پیسہ، چاندی، سونا، ایک. نمبر 2 بڑھنے والا مال ہوتا ہے وہ مال جو بیچنے کے لیے آپ نے لیا ہو. جیسے دکان کھول کر اس میں مال آپ نے بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے، یا کوئی جگہ آپ نے بیچنے کے لیے خریدی ہوئی ہے، کوئی مکان آپ نے بنایا ہے اس کو آپ کو بیچنا ہے، کوئی مکان آپ نے خریدا ہے اسے آپ کو بیچنا ہے، کوئی دکان آپ نے خرید رکھا ہے اسے آپ بیچنا چاہتے ہیں. بیچنے کے ارادے سے جو مال بھی لیا جاتا ہے وہ سب کا سب زکات اس کے اوپر آتی ہے. چاہے وہ جو ہے دکان کے اندر ہو، زمین کی شکل میں ہو، یا دکان کی شکل میں ہو، یا گھر کی شکل میں ہو، فلیٹ کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل کے اندر موجود ہو، اگر وہ بیچنے کے ارادے سے آپ نے لے رکھا ہے سال بسال اس کی زکات دے لو. فرض کیجئے کہ 1 سال ہو گیا لے کر ابھی بکا نہیں، بکنے میں دیر ہو گئی، زکات کا مہینہ آ گیا، تو اب موجودہ اس کا کیا ریٹ ہو سکتا ہے، کیا قیمت اب اس کی ہو سکتی ہے، اتنی قیمت لگا کر اس کی زکات نکالی جائے. اگرچہ بکا بھی نہ ہو لیکن ہے آپ کے پاس اور بیچنے کے ارادے سے آپ نے خریدا ہے، اس کو کہتے ہیں مال نامی. تو مال نامی میں سونا چاندی اور روپیہ و پیسہ اور بیچنے کے لیے جو مال بھی لیا جاتا ہے وہ سب کا سب مال نامی ہے، اس کے اوپر زکات ہے. اور جو مال نامی نہیں ہے، مال نامی نہیں کا مطلب روپیہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے اور بیچنے کے لیے خریدا ہوا مال نہیں. مثلا آپ کار چلاتے ہیں، کار رکھا ہوا ہے آپ نے، بیچنے کے لیے نہیں، چلانے کے لیے. گھر آپ نے رکھا ہے رہنے کے لیے، گھر کے اندر ساز و سامان ہے،
بہت کچھ ساز و سامان وہ اپنی ضرورت کے لیے استعمال کے لیے. اسی طریقے پر ایک آدمی جو ہے ایک فیکٹری چلاتا ہے، لیکن وہ فیکٹری جس زمین پہ چلاتا ہے وہ ذاتی زمین ہے، اس کے اوپر فیکٹری موجود ہے، تو فیکٹری کی اس زمین پر زکات نہیں، گھر پر زکات نہیں. آپ کا دکان ہے، چلانے کے لیے دکان آپ نے جاری کر رکھا ہے، مال جو بیچنے کا ہے اس پر تو زکات ہے، لیکن دکان کے اوپر زکات نہیں، کار کے اوپر زکات نہیں. اگر آپ کے پاس میں بس ہے اس کے اوپر زکات نہیں. اگر بس اور جو ہے لاری یا اسی طریقے پر کار کرائے پر چلانے کے لیے رکھی ہوئی ہے اس پر بھی زکات نہیں. اور اگر آپ نے گھر بنا کر کرائے پر کسی کو دے رکھا ہے اس مکان کے اوپر بھی زکات نہیں. دیکھ رہے ہیں اللہ کی رحمت، لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا اس لیے پریشان ہو جاتے ہیں. میں نے ابھی کہا کہ بھائی جہاں بھی مال ہو، تو اس لیے میں نے وضاحت کر دی مال سے مراد مال نامی، اور اس کے علاوہ ذاتی استعمال کا یا اسی طریقے پر جو ہے رکھا ہوا کوئی بھی شکل کا مال ہو جو بیچنے کے ارادے سے آپ نے نہیں رکھا ہے تو اس کے اوپر تو زکات نہیں آتی. لیکن پیسہ ہو، روپیہ ہو، سونا ہو، چاندی ہو، اس کے اوپر زکات آتی ہے. اس کے اندر بیچنے کی نیت کا کوئی سوال نہیں، اس میں بیچنے کی نیت کا کوئی سوال نہیں. بیچنے کی نیت ہو نہ ہو، بہرحال روپیہ آپ کے پاس رکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر زکات دینا پڑے گا، سال بسال زکات دینا ہوگا. سونا ہو، چاندی، اس میں بیچنے کا ارادہ ہو یا بیچنے کا ارادہ نہ ہو، گھر میں رکھا ہوا ہو، وہ عورتیں پہنتی ہو یا نہ پہنتی ہو، زیور کی شکل میں ہو یا بسکٹ کی شکل میں ہو یا اور کسی شکل کے اندر ہو، جو بھی موجود ہو سونا و چاندی، اس کے اوپر بھی زکات آتی ہے. اس کے اندر بیچنے کی نیت ہونے اور نہ ہونے کا سوال ہے. آج کل ایک مسئلہ بہت لوگ پوچھ رہے ہیں کہ عورتوں کے زیورات پر زکات ہے یا نہیں ہے، عورتوں کے زیور پر زکات ہے یا نہیں. یہ جب سے سوشل میڈیا چلا ہے، جہاں بڑی رحمتیں آ رہی ہیں بڑی زحمتیں بھی آ رہی ہیں، جہاں خوبیاں آ رہی ہیں وہیں پر بڑی نحوستیں بھی آ رہی ہیں. ہر آدمی جو بھی چاہتا ہے اس کے اندر ڈال دیتا ہے. اچھے لوگ بھی، برے لوگ بھی، جاننے والے بھی، انجانے بھی، ہر مسلک کے لوگ بھی، اور دیکھنے والے بھی ہر قسم کے لوگ، اچھے بھی برے بھی، سب اس کو دیکھ رہے ہیں. بھائی اس میں مسئلہ یہ ہے عورتوں کا جو زیور ہوتا ہے اس زیور پر زکات عائد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس کے بارے میں ائمہ کا اختلاف ہے. بعض اماموں کا مسلک یہ ہے کہ زیور جو پہنا جاتا ہے، عورتیں جو استعمال میں لاتی ہیں، ان کے اوپر زکات نہیں ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ایسا ہے جیسے ہم کپڑے پہنتے ہیں، کپڑوں پہ زکات نہیں. کار چلاتے، کار پر زکات نہیں. یہ استعمالی چیزیں، تو جو استعمالی چیزیں اپنی ذاتی ضروریات میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں ان کے اوپر زکات نہیں. اسی طریقے پر عورتوں کا جو زیور ہوتا ہے اس پر بھی زکات نہیں. یہ بعض اماموں کا مسلک ہے لیکن تمام علماء کا مسلک نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور بھی بعض ائمہ کا مسلک یہ ہے کہ عورت زیور پہنتی ہو یا نہ پہنتی ہو، گھر میں یا لا کر میں کہیں رکھی ہو یا روزانہ استعمال میں لاتی ہو، ہر قسم کے زیور پر زکات عائد ہوتی ہے. مرد کے پاس زیور ہے تو تمام علماء کے پاس زکات ہے، یہ بھی یاد رکھ لینا. اگر مرد کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، تو تمام ائمہ کہتے ہیں اس کے اوپر زکات آئے گی. صرف عورتوں کے بارے میں اختلاف ہے، عورتیں جو زیور استعمال کرتی ہے ان پر زکات ہے نہیں. بعض ائمہ کہتے ہیں نہیں ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ بھی اور بھی بعض ائمہ کا مسلک یہ ہے کہ اس کے اوپر زکات عائد ہوتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے کوئی پازیب بنایا تھا، یعنی جو پٹی ڈالتے ہیں نا عورتیں پیروں میں جو پٹی ڈالتے ہیں اسے کہتے ہیں پازیب. تو پازیب انہوں نے بنا کے ڈالا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا
عائشہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کی خاطر زینت کے لیے اسے بنایا ہے تاکہ آپ کے پاس آؤں تو پہن کے آیا کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم اس کی زکات دیتی ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں۔ تو فرمایا پھر تو تیرے لیے جہنم کافی ہے۔ دیکھ رہے کتنی سخت بات۔ اسی طرح دو عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، ان کے ہاتھوں میں کنگن تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی پوچھا تم اس کی زکات ادا کرتی ہو؟ اب دیکھو یہ وہ زیور ہے جو پہنا ہوا ہے، حضرت عائشہ پہنی ہوئی ہے، اور وہ دو عورتیں آئی ہیں تو ہاتھ میں کنگن پہنی ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول ان سے پوچھتے ہیں تم اس کی زکات ادا کرتی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر تو اللہ اس کے بدلے تمہیں جہنم کا زیور پہنائیں گے۔ اگر تم اس کی زکات نہیں دیتی تو اللہ تمہیں اس کے بجائے جہنم کے کنگن پہنائیں گے۔ یہ بھی حدیث پاک موجود ہے۔ میری کتاب گزشتہ سال شائع ہوئی تھی، زکات کے اہم و جدید مسائل۔ نئے مسائل پیش آتے رہتے ہیں، اس میں نئے مسائل، اہم مسائل کا ذکر ہے۔ اس کے اندر یہ حدیثیں ہم نے کوٹ کی ہیں، یہاں باہر بھی وہ کتاب ملتی ہے، جو خریدنا چاہے لے سکتے ہیں۔ اس کے اندر ان حدیثوں کا حوالہ موجود ہے۔ 3 حدیثیں ہم نے وہاں پر ذکر کی ہیں جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا عورتوں کو اس بات پر تنبیہ کرنے کا ذکر ہے کہ اگر عورتیں زیور پہنتی ہوں تب بھی ان کو زکات ادا کرنا ہے، اگر نہیں دیتی تو اللہ کے نبی نے وعید بیان فرمائی۔ ان دلائل کی بنیاد پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور کئی علماء کا یہ مسلک ہے کہ عورتیں زیور پہنتی ہوں تو ان پر بھی زکات فرض ہے۔ بہرحال بھائیوں زکات بڑا اہم مسئلہ ہے، زکات کے علاوہ بھی نکالیے، زکات تو بہرحال نکالیے۔ یہ زکات ادا کرنے کے لیے ہم نے طے کر لیا ہے مہینہ تو ٹھیک ہے، اسی کے اندر زکات اہتمام سے نکالا جائے اور اس میں کوشش یہ کی جائے کہ ہمارا جتنا مال بھی ایسا ہے جو مال نامی کہلاتا ہے اس کی لسٹ بنائیں اور پورا نکالنے کی کوشش کریں اور پھر ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں جو اس کے مستحقین ہوا کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ مستحقین تک پہنچانے کا اہتمام نہیں کرتے، اس لیے ادھر ادھر ہو جاتی ہے زکات۔ زکات کو ادا کرنے کے لیے اس بات کا بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ غریبوں تک، مستحقین تک وہ پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماٹی کس کو بھی ہے؟ مسئلہ لکھا ہے، پوچھا ہے گھر کے ایڈوانس پر زکات ہے یا نہیں؟ گھر کے ایڈوانس پر زکات کے بارے میں بیشتر علماء یعنی اکثر علماء کا خیال یہ ہے کہ زکات نہیں ہے۔ ایک آدمی ایک مکان لینا چاہتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ کچھ زکات وہ جو ہے ایڈوانس دیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ جو ایڈوانس کی رقم ہوتی ہے وہ اگرچہ وہاں محفوظ ہے لیکن جب تک ہم وہ مکان خالی نہیں کریں گے وہ ہمارے بس کا نہیں ہے، یعنی ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ملکیت ہماری ہے لیکن قبضہ ہمارا نہیں ہے، اور قبضہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم جب چاہے لے بھی نہیں سکتے۔ قرض میں اور اس میں فرق یہیں سے سمجھ میں آ جائے گا۔ قرض کا مسئلہ تو ایسا ہے جس کو آپ نے قرض دیا آپ اس سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ بھائی میرا قرض ادا کرو۔ آپ نے ایک آدمی کو 1 لاکھ روپے قرض دیا، دینے کے بعد آپ جب چاہے پوچھ سکتے ہیں میرا قرض ادا کرو، لیکن ایڈوانس دینے کے بعد آپ پوچھ نہیں سکتے، جب تک مکان خالی نہیں کریں گے پوچھ نہیں سکتے۔ کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ لہذا یہ قرض ہے اور یہ ایڈوانس ہے۔ ایڈوانس کی رقم جب چاہے آپ لے نہیں سکتے، اس لیے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایڈوانس کی رقم ایک ضرورت میں لگی ہوئی ہے اور ہمارا قبضہ بھی اس کے اوپر نہیں ہے، اس وجہ سے جب تک وہ ہمارے قبضے میں واپس نہیں آتی اس وقت تک اس کی زکات نہیں ہے۔ ہاں جب آ جائے گی تو پھر 1 سال گزرنے کے بعد جیسے اور مالوں پر زکات آئے گی اس کے اوپر بھی جو ہے زکات آئے گی۔ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ مارٹی گیج پر جو رقم لگا کے ہوتے ہیں اس پر کیا مسئلہ ہے؟ مارٹی گیج کی جو رقم ہوتی ہے
اس پر اکثر علماء کہتے ہیں کہ زکوٰۃ آئے گی، کیونکہ وہ قرض ہے، خالص قرض ہونے کی وجہ سے. اسی لیے وہاں مسئلہ ہے کہ چونکہ وہ قرض کی رقم ہے اور قرض دے کر کسی کے گھر میں بغیر کرائے کے رہنا حرام ہے. یہ قرض ہونے کی وجہ سے علماء نے بیان کیا، قرض دے کر کسی سے فائدہ اٹھانا حرام ہے. اسی لیے مارٹیگیج کے مکان میں بغیر کرائے کے جو رہتے ہیں بہت سارے لوگ، وہ ناجائز ہے. تو وہ رقم زکات، وہ رقم قرض کی رقم ہے اور قرض کی رقم کے اوپر زکات آتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.